ندوۃ العلماء لکھنؤ کے مغربی فنڈز یعنی برطانیہ سامراج کے پیسوں سے بننا اور آج تک سعودی عرب کے پیسوں سے اس کا چلنا اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ مغرب اور وہابیت کے گٹھ جوڑ دیوبند کو بر صغیر کی سرزمین پر سینچا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے بعد، خاص طور پر 1970 کی دہائی کے بعد، جب تیل کے پیسوں سے دنیا بھر میں وہابی نظریات پھیلانے کا منصوبہ شروع ہوا، پاکستان میں اہل دیوبند کے مدارس، جن میں دارالعلوم حقانیہ، جامعہ بنوریہ، جامعہ اشرفیہ شامل ہیں، انہیں سعودی عرب سے لاکھوں ڈالروں کی امداد ملتی رہی۔ یہی ادارے پھر افغان جہاد، طالبان کی نظریاتی تعلیم اور سعودی فکر کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔ ادھر وہابیت خود مغرب کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہابیت سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھی، وہابیت تصوف کی دشمن تھی، اور وہابیت اسرائیل کے وجود پر خاموش تھی بلکہ خوش تھی۔ تو یہ سادہ سی بات نہیں، وہابی اور دیوبندی فکر دونوں کو الگ الگ خطوں میں لیکن ایک ہی مقصد کے تحت پروان چڑھایا گیا۔